ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی دنیاوی لالچ کے لیے جمع نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں سوائے ایک بات کے، اور وہ یہ کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جمع ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر رب تعالیٰ یہ قبول کر لے، اور میری پیشگی دعا ہے کہ اللہ قبول فرما دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے این المتحابون فی جلالی، این المتحابون فی، جو لوگ آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ میرے لیے میری وجہ سے محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کو اپنی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے۔ اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ میں نصیب کرتا ہے۔ اس لیے گفتگو سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ میں الحمدللہ بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، لاہور سے آیا ہوں، کوئی مقصد نہیں سوائے ایک بات کے، جتنا سفر آپ اور میں اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ آپ میں سے کچھ احباب قریب سے چل کے آئے ہوں گے، لیکن یہ عمل اتنا مقدس ہے کہ زمین کے جس حصے پہ ہم نے سفر کیا، ہم چلے، وہ حصہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے یہ چلنا بھی بڑا محبوب ہے، یہ آنا بھی بڑا محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو صرف ملنے جا رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، لین دین کچھ نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ میں اس سے ملوں گا، میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں ملنے کے لیے۔
رستے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں، فلاں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں کس لیے جا رہا ہوں؟ کہا مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے کیوں ملنے آئے ہیں اور میں آپ کو کیوں ملنے آیا ہوں؟ کیوں جی، میں تھوڑے کو کوئی زمین کے ٹکڑے پہ لین نہیں نہ آیا، آپ مجھ سے کوئی دنیا لینے تو نہیں آئے نا، ہم اللہ کی محبت میں انشاءاللہ جمع ہیں۔ اس نے کہا میں صرف اللہ کی محبت میں اسے ملنے جا رہا ہوں، کچھ لین دین نہیں، کوئی قرضہ ورضہ نہیں، کوئی دنیاوی معاملات نہیں، کچھ نہیں۔ تو وہ بیٹھا ہوا آدمی پتا کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بٹھایا ہے، تیرے لیے بٹھایا ہے کہ میرے اس بندے کو پیغام دے دے کہ یہ میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اس آنے کو، جمع ہونے کو اور اس عمل کو آپ معمولی مت سمجھیں، یہ بہت قیمتی عمل ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میں نے ابتدا میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آپ نے موضوع سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اس کا دنیا میں وجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ہر انسان پہ یہ وقت نہیں تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی نام لینے والا؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ مجھے پیدا ہونے سے پہلے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں تھے نا، نہیں رہ جائیں گے۔ 40 دن انسان ماں کے پیٹ میں پانی کا نطفہ ہوتا ہے، 40 دن گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگلے 40 دن پھر اسے ایک چیز ملتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ یہ کان ہے۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے جو وجود کا ٹکڑا ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کان۔ شاید اس لیے اللہ رب العزت نے کان دیے ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا کیا ہے۔ علماء اس لیے کہتے ہیں جب کسی والدہ کا حمل 120 دن کا ہو جائے نا تو وہ اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کیا کرے تاکہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی قرآن سننا شروع ہو۔ اگر گانے سن رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، گھر میں VCR ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہے، گالن گلوچ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی کی باتیں ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور بچہ ماں کے پیٹ سے سنتے ہوئے نکل رہا ہے، اس بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ اس لیے یاد رکھیں 40 دن پانی کا نطفہ، 40 دن گوشت کا لوتھڑا، 120 دن بعد کان مل گئے، روح پھونک دی گئی، اب وجود بننا شروع ہو چکا۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، پھر جتنی دیر چاہے ماں کے پیٹ میں ٹھہراتا ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء، ہم جب تک چاہے ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں۔ 9 مہینے کا وقفہ عمومی طور پہ چلتا ہے، لیکن جب ہم سعودیہ میں پڑھتے تھے ایک عورت کے پیٹ میں 9 سال بچہ رہا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ 9 سال بعد اللہ نے اس عورت کو 9 بیٹے عطا کیے تھے۔ ماں کے پیٹ میں ٹھہرانے والا وہی، ماں کے پیٹ میں بنانے والا بھی وہی، ماں کے پیٹ سے نکالنے والا بھی۔ اخرجکم من بطون امہاتکم،
اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، جب تم اس دنیا میں آئے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. ذرا میرے ساتھ چلیے توجہ سے. جب آپ جائیں گے نا منظر پھر یہی ہوگا. نہیں تھے نہیں رہ جائیں گے. آئے تھے کوئی پتہ نہیں تھا، جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہوگا. جیسے عذاب بنتے تھے ویسے عذاب گھٹتے چلے جائیں گے. آنکھ تو ہے بصارت ختم، کان تو ہے سماعت ختم، قوت گویائی نہیں زبان میں، طاقت نہیں رہ گئی ہاتھ میں پکڑنے کی، طاقت نہیں رہ گئی پاؤں میں چلنے کی. جیسے اعضاء کمزور تھے اب کمزور ہوتے چلے گئے. جیسے نہیں تھا اب نہیں رہا، پھر ماں کے پیٹ میں رہا اب قبر کے پیٹ میں رہے گا. ماں کے پیٹ سے نکلا اب قبر کے پیٹ سے نکلے گا. جس طرح ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اسی طرح قبر کے پیٹ سے نکلتا ہے. ہمارے پاس ایک قسم کا یقین ہے. ہم نہیں تھے پھر دنیا میں آئے، جوان ہوئے، بڑے پلے، مر گئے. اب آگے کیا ہے؟ یہاں آ کے ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہوئی ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ شاید کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، کچھ تجارتیں کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اس کی زبان میں سمجھایا. دانا جو تم زمین میں پھینکتے ہو، کیوں جی کون کون آپ میں سے فصلیں اگاتا ہے؟ کسان کون ہے؟ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ. دانے پھینکتے ہو ختم ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، ان کا وجود تک نہیں رہ جاتا. لیکن پانی لگنے کے بعد وہ یہ دانا زمین کو پھاڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، خود کو دکھاتا ہے. یاد رکھیے ہم جب قبر میں جاتے ہیں یا جائیں گے ہمارے جسم کی ساری ہڈیاں اور سارا وجود گل جائے گا، ایک دانہ ہی رہ جائے گا. آپ کی اور میری ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک گول سا دانہ ہے. اس کو عربی میں عجب کہتے ہیں، عین جیم با. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باقی، یہ نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے، چاہے پانی میں بہا دو چاہے آگ لگا دو، جو مرضی کر دو، اس نے باقی رہنا ہے. جیسے دانہ زمین میں جا کے بالکل ختم ہو گیا، پھر پانی لگا، وہ پھر پھلا اور پھلا اور باہر آ گیا. قیامت کے قریب ایک بارش آئے گی، وہ بارش قبروں میں جائے گی. ان قبروں میں وہی دانہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں کھڑا تھا، اللہ اسی دانے کے اوپر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دے گا. توجہ رکھو، ہم نے کیسے واپس جانا ہے. آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. کبھی میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچے میں نے اس دنیا سے کیسے جانا ہے. تیاری کر دی. آنکھوں کے سامنے حادثات، آنکھوں کے سامنے لوگوں کے جانے کے معاملات، کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ غفلت کی لمبی چادر اوڑھ کے اپنی آخرت کی تیاری سے بالکل غافل بیٹھے. اس جانے کی تیاری کرو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی موت اچھی آ جائے، چاہتا ہے یا نہیں؟ لیکن کیسے آ گئے؟ مرضی کی زندگی گزارنے والوں کو اچھی موتیں نہیں آتی، رب کے نافرمانوں کو اچھی موتیں نہیں آتی. اللہ کے باغیوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا کے موت دیتا ہے، اور اچھی موتیں اللہ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جنہوں نے زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزاری ہوتی ہے. یہ نکتہ بھی یاد رکھیں. میں تو سیدھی سی بات ہے، کوئی مقرر خطیب نہیں ہوں، صرف سبق سنانے آیا ہوں، پڑھاتا ہوں کچھ آپ ٹوٹے پھوٹے لفظ. جیسی میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا ویسی موت آئے گی. یاد رکھیے گا، یموت الانسان علی ما عاشا. انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے. اور اگلی بات بھی یاد کر لیں، جس طرح موت آئے گی اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے. میں سفر میں تھا، گاڑی میں حادثہ ہوا. ایک نوجوان لڑکا کار پہ تھا، بڑی اونچی اس نے گانے چلائے ہوئے تھے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ اتنے زور شور سے ہوا کہ وہ گاڑی بالکل ایسے ہو گئی، وہ تو ہڈیاں بن گیا نا اندر ہی.
لیکن گانوں کی آواز بند نہیں ہوئی. قیامت کے دن اس کی کمر سے میوزک کی آواز آ رہی. کھڑا ہو کے جانا کس کے سامنے ہے؟ رب کے سامنے. جس رب کی قدرت اور حیبت اور طاقت اور قہاریت اور جباریت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنا پیغام جب دینا چاہتا ہے نا، پیغام لوہے کی زنجیر کو آپ پھینکے نا نیچے تو اس کے لوہے کی کڑیاں ایک دوسرے کے اوپر لگتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. فرمایا اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے اور آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں. رب تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے، سننے کی جسارت نہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے. اس دن وہ رب ہوگا بھی غصے میں. آج 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے تھامیں گے. اور بتائیے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذن علی ربی ان اتحدث بملک من حملۃ العرش. میرے رب نے مجھے کہا اپنے امتیوں کو میرے فرشتوں کی بھی تھوڑی سی خبر دے دو. فرمایا سنو اس فرشتے کی بات جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. 4 فرشتے ہیں، 4. قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما بین شقت اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام. میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں. فرمایا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان کے کان کے لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. جس رب نے فرشتوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے وہ رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے. بھائی میں کون ہوں گناہ کر کے اللہ کے سامنے جانے والا؟ کس جرأت سے میں گناہ کرتا ہوں؟ کیا حیثیت ہے میری کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں؟ کس زبان سے یہ بول لیتا ہوں میرا جسم میری مرضی؟ نہیں نہیں نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ہمارا معاملہ سیدھا رکھے، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. یہ جسم بھی رب کا، اس جسم کے اوپر مرضی بھی رب کی. جن کو یہ باتیں سمجھ آ گئی نا، اب دیکھیں یہ فرشتے کتنی ہیبت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. ایک جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور ایک جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا تھا. آپ نے فرمایا والا وہ صرف تم میرا جناح. جبریل کو اللہ نے 600 پر دیا ہوا ہے. ایک پر کھولے تو پورا مشرق ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا کھولے تو پورا مغرب ڈھانپ لیتا ہے. یہ فرشتے کی طاقت ہے. لیکن فرشتے اتنی طاقتوں کے باوجود گناہ نہیں کرتے، رب کی نافرمانی نہیں کرتے. نافرمانی تو دور کی بات، ان کے دماغوں میں نافرمانی کا تصور نہیں ہے. ہم کائنات کی کمزور ترین مخلوق ہو کے کتنی جرأت اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں. اللہ کیوں؟ رب نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے بس. اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں تجھے آنکھ ناک کان دے کے نا میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، رسی چھوڑ دیتا ہوں، کر جو کرنا ہے. جو چاہتا ہے ایمان پہ چلے، جو چاہتا ہے کفر پہ چلے. آج تجھے اختیار ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس فرشتے کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہوگی نا، اللہ اکبر، اس فرشتے کو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. فرشتے کی آواز میں ہیبت اتنی ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم گئے سیدنا صالح علیہ السلام کے علاقے، قوم صالح، علاقہ مدین. اتنی طاقتوں کے مالک وہ لوگ کہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ درخت کے درمیان پہ ہاتھ رکھ کے زور لگاتے نا تو زمین تک درختوں کو چیر دیتے تھے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ تو آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم قبروں میں بیٹھے بھی ہیں. پہاڑوں کو یوں ہاتھ مار کے سوراخ کرتے اور کمرہ بنا دیتے تھے. ان کی انگلیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں میں، یعنی لوہا استعمال نہیں، انگلیوں سے پہاڑوں کو وہ خراشتے اور پھر ان میں اپنے مکان بنائے ہوئے تھے انہوں نے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ فرشتے نے ایک چیخ ماری ہے، بس ایک چیخ.
کبھی آسمان پہ بجلی کڑکے تو کیا عالم ہوتا ہے، جب زمین تھوڑی سی ہلے زلزلہ آئے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب کبھی آنکھوں سے عذاب تھوڑا سا نظر آئے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور جب قیامت کے دن عذاب نازل ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، میں نے جان بوجھ کے تلاوت کی مغرب میں، اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ دونوں رکعتوں میں یہی صورت دہرا دی تھی، زمین ہل جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے بوجھ زمین باہر پھینک دے گی۔ آج کے زلزلے سے آسمانوں سے چیزیں نیچے جاتی ہیں، قیامت کے زلزلے سے زمین سے ہر چیز نکل کے باہر آ جائے گی، اتنا زور کا زلزلہ ہوگا۔ فرشتے نے چیخ ماری نا تو قرآن کہتا ہے یوں پٹک پٹک کے پڑے، ان کے دل پھٹے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ لمبی تڑنگی کھجوریں پڑی ہیں اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ ہم تو ان کے سامنے کچھ ہیں ہی نہیں، ہم کچھ نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انسان دنیا کی سب سے حقیر ترین اور ادنا ترین چیز سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھ میں نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ آپ میں سے کچھ ڈاکٹر حضرات ہوں گے، کچھ سائنسدان ہوں گے، کچھ سائنس جاننے والے ہوں گے، ایک نطفہ جو ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، اس نطفے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، لاکھوں، ان میں سے ایک جرثومے کے ٹھہرنے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہ جانے کس زبان میں آگے لوگ کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، میں تمہیں دسا میں کون ہوں، نہ تو کی ہے یار، گندے حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، اور پھر ہے بھی کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بڑے کڑیل نوجوان کو کبڈی کرنے والا تھا، وہاں ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ گئے اس کی ملاقات کے لیے، تو کہا پتر تو نماز پڑھتا انہیں، بابا جی چھڈو، تھانوں ہر ویلے نمازاں نہیں پڑھی ہوندی ہے، مولویاں کو اور کام بھی کوئی نہیں۔ میں نے نہیں بیٹا، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فرشتے سوال کریں گے، تو پتہ آگے سے کیا کہنے لگا، اللہ اکبر، کہتا فرشتہ جب میرے پاس آئے گا نا سوال کرنے کے لیے تو میں اسے کندھا مار کے ادھر پھینک دوں۔ تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا عرصہ گزرا بیمار ہو گیا، اس سے سلام لینے کے لیے گئے، ہاتھ یوں کیے رکھا لیکن اس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ کہا بیٹا سیانے نہیں مینوں کون ہے؟ کہا بابا جی سیان لے ہے، تسی مولانا یوسف صاحب ہو راجوال والے۔ میں بیٹا سلام تے رہنا میرے نال ہے۔ کہنا بابا جی میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، شل ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا، جو کندھا تو نے فرشتے کو مارنا تھا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ کبھی بڑے بول نہ بولو، کبھی بڑی بات نہ کرو، کبھی تکبر نہیں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے۔ ہم اللہ رب العزت کی انتہائی عاجز مخلوق ہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس چادر کو ہاتھ لگاؤ گے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اور ایک حدیث میں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر، قبریں پھٹنی ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن مجید نے تو پچھلی قوموں کے تذکرے ہی اس لیے کیے ہیں۔ قوم لوط کے لوگ لڑکے لڑکوں سے برا عمل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اپنی ایک انگلی پہ پورا علاقہ اٹھا لیا، پہاڑوں سمیت، اور فرمایا آسمان کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ آسمان کی مخلوقوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لی اور وہاں سے الٹا پھینکا نیچے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا یہ بارش بڑی بری تھی۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی فصلیں تباہ کرنے والی بارش، یاد رکھیے قیامت قریب آ رہی ہے، بڑی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ مشترکہ عذاب تو نازل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے یہ دعا کر دی تھی
بقیع سے تھوڑا آگے نکلے نا تو ایک مسجد آتی ہے، اس کا نام ہے مسجد اجابہ، ہم وہاں جاتے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 دعائیں کی تھیں، ان میں سے 2 قبول ہو گئی، ایک نہیں ہوئی، اس لیے اس کو مسجد اجابہ کہتے ہیں، قبولیت والی مسجد۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، یا اللہ جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوئی ہیں نا، ان پہ مشترکہ عذاب آئے ہیں، نسیہ منسیہ ہو گئی، کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہا، کوئی ان میں سے باقی نہیں رہا، اللہ میری امت پہ اس طرح مشترکہ عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے سن لی، لیکن وقفے وقفے سے عذاب آئیں گے، وقفے وقفے سے لوگوں کی شکلیں بدلیں گی۔ ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امتی اقوام یستحلون الحلی والحریر والمعازف، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو گانے سنیں گے۔ آپ میں سے تو کوئی نہیں سنتا، گانے سنیں گے، ریشم پہنیں گے، زنا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کچھ عرصہ بیتے گا، اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا دیں گے۔ یہ کام ہوگا، قیامت کے قریب 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، خسف فی المشرقی، خسف فی المغربی، خسف فی الحجازی۔ جیسے پچھلی امتیں زمین بوس ہو گئی تھی، زمین میں غرق ہو گئی تھی، قارون کیا، حامان کیا، نمرود کیا، فرعون کیا، شداد کیا، بڑے بڑے بادشاہ عبرت کا نشانہ بن گئے تھے، تو کیا چیز ہے میں کیا چیز ہوں، وہ قومیں عبرت کا نشان بن گئی۔ قوم عاد نہ رہی، سمود نہ رہی، ہود نہ رہی، صالح نہ رہی، لوط نہ رہی، بڑی بڑی قومیں عبرت کا نشان بن گئی۔ قرآن کہتا ہے اکثر اموالا و اولادا قوتا و آثارا فی الارض، ان کی قوتیں بڑی تھی، اولادیں بڑی تھی، مال بڑا تھا، جائیداد بڑی تھی، وہ دنیا کو آباد کرنے میں تم سے کہیں آگے تھے، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے انہیں جیسے عبرت کا نشان بنا دیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آج وقت ہے، آج واپس پلٹو، آج توبہ کرو، آج اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ اپنے دل و دماغ میں ایک فکر تازہ کرو اور ہمیشہ تازہ کرو کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کیوں جی، ہم میں سے ہر بندے کو یقین ہے نا چلے جانا، لیکن یہ یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے جانا کیسے ہے، میری موت کیسے آنی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح کی زندگی گزارو گے اس طرح کی موت آئے گی، جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے، سیدھا قانون شریعت کا۔ کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، زندگی گناہوں کی لتھڑی ہوئی، اپنی مرضی کی، رب سے دوری کی، نماز چھوڑنے والے، اللہ رب العزت سے کوس و دور، پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کلمہ تیری زبان پہ شیطان لاتا ہے، شیطان۔ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن مجرموں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے نہیں، باغیوں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں، من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں، من مرضیاں کرنے والے کے لیے نہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، رب کا فیصلہ ہے، وَرَحْمَتِي فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے جس دن کائنات بنائی تھی اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا، وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غصے پہ بھاری رہے گی، لیکن فرمایا میری رحمت میں عطا اس کو کروں گا جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا، جس کے دل میں میرا خوف ہوگا۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں، بارش رب کی رحمت ہے، برستی ہے تو فصلیں لہلا اٹھتی ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کے مسجد کے فرش پہ بارش پڑے گی تو اس فرش کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس رحمت کا اس فرش کو کیا فائدہ ہے؟ پہاڑ کی بلندی پہ پڑے گی تو بہہ کے نیچے چلی جائے گی، کیا فائدہ ہوا اس رحمت کا؟ اور رب کی رحمتیں آ رہی ہیں لیکن باغیوں کی طرف نہیں آتی، وہ اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو گھیرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سن لیں، اللہ رب العزت پتہ کیا کہتے ہیں، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ،
ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مرضی کر کے تو کہنا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر ہم بھی کہا کرتے ہیں کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کنڈے سٹ دے اور کھول گندی امید رکھ دے۔ آج اپنی مرضی چھوڑ دو، خواہش چھوڑ دو، اپنی منچاہی چھوڑ دو، اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ہاں کوشش کر کے ادھر آ جاؤ گے نا تو خدا ذوالجلال کی قسم ہے اللہ ان کوششوں کو چار چاند ضرور لگا دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ وہ بزرگ مجھے اشارہ کر رہے تھے کوشش کی بات، ہم سنتے رہتے ہیں نا، ہمیں بعض دفعہ مولویوں کی باتیں جو ہے نا وہ بھی دوسری طرف لے جاتی ہیں۔ کسی کو کہنا یار کوئی اللہ کا خوف کر، تو کہتا ہے یارو کتے نو پانی پلا کے بھی ٹوری گئی سی نا جنت وچ، اور بندہ بھی تے بڑا گنہگار سی تے کتے نو پانی پلا کے جنت وچ ٹوری گیا سی نا۔ ایک بولتا ہے وہ 100 قتل کر کے بھی ٹوری گیا سی نا۔ بھائیو وہ ویسے نہیں گئے، وہ ویسے نہیں گئے، وہ ویسے نہیں گئے۔ ان کے جنت میں جانے کا راز ہے، وہی راز کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بدل لو اپنے آپ کو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، مرضی چھوڑ دو اپنی، خواہش چھوڑ دو اپنی، تمنا چھوڑ اپنی، رب کی مرضی کی طرف قدم بڑھا۔ اللہ کہتے ہیں تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آئے گا۔ وہ پتا کیا ہوا تھا؟ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، عورت کا بھی ہے، یہ مرد کا بھی ہے، یہ متعدد واقعات ہیں۔ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، پیاس لگی ہے، کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا اور باہر نکل کے کیا دیکھتا ہے؟ پیاسا کتا گیلی ریت پہ بھی منہ مار رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں نے تو پانی پی لیا اور اپنے آپ کو سیراب کر لیا، تو یہ بیچارہ بے زبان ہے، یہ کنویں میں نہیں اتر سکتا، یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس سوچ میں دوبارہ کنویں میں گیا ہے۔ یہ بات میری ذرا توجہ سے سن لیجیے گا کہ یہ بخشا کیوں گیا ہے۔ کہ جب واپس گیا نا، اب پانی لینے کے لیے کیا کرے؟ برتن تو ہے نہیں، ہاتھ میں لے تو پانی پہنچ ہی نہیں سکتا کتے تک، لیکن دل میں ارادہ کر چکا ہے میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے یہ نیکی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور یہ بات میری آج آپ لکھ کے لے جائیں، میرے سامنے، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کئی دفعہ نیکی کے موقع لاتا ہے، جان بوجھ کے لاتا ہے، میرے اور آپ کے امتحان کے لیے لاتا ہے، لیکن ہم اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ گیا، میرے سامنے نیکی کا موقع آیا، میں نے ضائع کر دیا، آپ کے سامنے نیکی کا موقع آیا، آپ نے ضائع کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تم منہ موڑو گے، اللہ کہتے ہیں میں رکاوٹیں کھڑی کر دوں۔ اس وقت دوڑ کے اس نیکی کو گلے لگایا تھا، چھوٹی ہو بڑی ہو، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ ایک دفعہ یوں ہی مجلس تھی جیسے ہم بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنی جنت میں جمع کرے، نبیوں صدیقوں شہداء صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جمع کرے۔ 3 بندے آئے، ایک نے دیکھا آگے جگہ خالی ہے، اوپر سے گھوم کے آیا اور آگے بیٹھ گیا۔ کہ مجھے بڑا اچھا لگا، بزرگ آپ کو قریب قریب کر رہے تھے، جتنا قریب بیٹھو گے اللہ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے۔ ایک بس آخر میں بیٹھا، وہاں جا کے بیٹھ کے سنی نہیں سنی بس ٹھیک ہے، اور تیسرا وہیں سے واپس مڑ گیا، بے توجہی کی اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل کی تو آپ نے فرمایا اب ان تینوں کی بات بھی سن لو جو میری مجلس میں آئے تھے۔ فرمایا جس نے جگہ تلاش کی اور قریب آگے بیٹھا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت میں گھیر لیا۔ وہ رحمت کا متلاشی ہے، وہ خیر کا متلاشی ہے، نیکی اس کے سامنے آئی، اس نے دوڑ کے گلے لگا لی۔ فرمایا وہ جو آخر میں بیٹھا تھا نا، اللہ رب العزت نے بھی اسے آخر میں رکھا ہے۔ ما زال قوم
يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اللہ ان کو اور پیچھے کر دیتا ہے. چلو ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں والا بندہ. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نیکی میں سبقت لے جاؤ، نیکی میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، کتنی پیاری حدیث ہے جب اللہ کے حبیب نے کہا تھا میری امت کا 70,000 بندہ بغیر جنت بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. جلدی سے سیدنا عکاشہ کھڑے ہو گئے اور کہا فضل اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب دعا کرو میں بھی ان میں ہو جاؤں. آپ نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، جا اللہ نے تجھے بھی ان میں کر دیا. سب سے پہلے مانگا نا انہوں نے. اور تھوڑی دیر کو ایک اور بھی اٹھے اور کہا اللہ کے حبیب میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا سابقہ کبھا عکاشہ. عکاشہ نمبر لے گیا، وہ بازی جیت گئے. نیکی میں آگے بڑھنے والے بازیاں جیتتے ہیں. موقع ملا اور میں نے آنکھیں بند کر لی. سبحان اللہ. گویا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے نیکی کی، خیر کی اور بھلائی لینے کی تمنا ہی نہیں رہی. کتنی دفعہ خدا کی قسم ہمارے سامنے نیکیوں کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں اور ہم منہ ادھر کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرا آدمی جو میری مجلس سے ویسے ہی پیچھے مڑ گیا تھا نا، اللہ رب العزت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اسے کیا ضرورت ہے جانے والوں کو بھی اپنی رحمت دے. ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، گھر سے صبح کے وقت آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، پہلی گھڑی میں آیا ہے، ایک تشہد میں ملا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو بندہ پہلی گھڑی میں آئے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، چل کے آئے، پیدل چل کے آئے. وَدَنَا وَالسَّمَا، بڑی تعجب کی بات ہے خدا کی قسم. جمعہ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر بیٹھے تو سے کیا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نیکیوں سے کیوں اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ فرمایا امام کے قریب بیٹھے، وَاسْتَمَا، غور سے خطبہ سنے، غور سے، اور امام کے ساتھ نماز پڑھے. اللہ اکبر. یہ 4 دن بعد جمعہ آ رہا ہے، چلو اس حدیث پہ عمل کر لینا، میرے آنے کا بھی موڑ مڑ جائے. ایک ہی جمعہ اپنی زندگی میں ایسا لے آؤ. اٹھو. یہ پہلی گھڑی پتہ کب شروع ہو جاتی ہے؟ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے حیران ہی رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں امام کے آنے سے پہلے میں آ گیا تو پہلی گھڑی پا لی. یہ پہلی گھڑی نہیں ہے، وہ آخری گھڑی ہے. پہلی گھڑی سورج کے نکلنے سے شروع ہو جاتی ہے. وفی الجمعۃ 12 ساعۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا پورے جمعے کے دن کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کر لو، 6 جمعے کے بعد، 6 جمعے سے پہلے. بتاؤ، یہ تو سورج نکلتے شروع ہوئی ہے. ہم آ گئے، چلو 12:25 پہ جمعہ شروع ہونا تھا، 12:20 پہ آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلی گھڑی پا لی. پہلی گھڑی کوئی نہیں ہے، یہ آخری گھڑی ہے. پہلی گھڑی میں آ کسی جمعے تیار ہو گیا، دنیا کو چھوڑ، مسجد میں بیٹھ، مسواک، خوشبو، اچھا لباس، تیل، سنجیدگی سے، باوقار متانت سے آ جا، امام کے قریب بیٹھ، غور سے خطبہ سن، امام کی باتوں پہ توجہ کر، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھ. حدیث سنو، حدیث سنو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے نا جمعے کے دن، اللہ ہر قدم کے بدلے سال کے روزے اور سال کی تہجدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اتنی فضیلت. اور ہم جمعے والے دنوں بیٹھے ہیں باہر دھوپ سینکنے کے لیے. ہم کبھی کبھار جان بوجھ کے نا، میں نے تو اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے ویسے، کبھی جمعہ پہلے ختم کر دیتا ہوں، کبھی بعد میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے حبیب کے دور میں بھی گھڑیاں کوئی نہیں تھی، بس ٹیم ہوئی تو نمازی کھڑے ہو گئے. یہ ویسے گزارا کہ یہ مسجد کی گھڑیوں کی ٹیم بند کر دی، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ٹیم پہ نہ کھڑے ہوا کریں، امام کا انتظار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات تک نہیں نکلے، جان بوجھ کے نہیں نکلے. نمازیوں کی تربیت کیا کریں، مسجد تربیت گاہ. آپ دیکھتے نمازی آئے بیٹھے، آپ جلدی آ جاتے، نہیں آئے آپ لیٹ آتے. آدھی رات تک ایک دن آپ نہیں نکلے، کسی نمازی نے جا کے اللہ کے پیغمبر کے دروازے میں دستک نہیں دی. یہاں 4 ٹکے کا بندہ ہوتا ہے اور اپنے امام کو باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اور تسی کتنے رہے ہو؟ جب تو پتا ٹائم ہو گیا، میں جا کے دکان سے بہنا. احسان کیا تجھے مسجد میں آ کے، اور
اور امام کو ہی ہم نے نوکر اور خادم بنایا ہوتا ہے جس کے پاؤں کے تلے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. انتظار کریں، امام کے قریب بیٹھے، غور سے کام کریں، نیکی کو اپنے سینے سے لگا کے پوری رغبت اور شوق کے ساتھ نیکی کیا کریں. ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے. کیا الفاظ ہے، آپ تمام علماء سے یہ حدیث سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا، پڑھے آتی ہوگی، واحتسابا، یہ ثواب ایسے نہیں ملتے. فرمایا جب تک تم اس نیکی کے ثواب کی پوری نیت نہیں کرتے ہو اس وقت تک وہ اجر ہے. ہماری عبادتیں بھی عادتیں بنی، ہماری عبادتیں بھی عادتیں بنی. جلدی سے وضو کیا، 2 سجدے کیے، ٹھک ٹھک ٹھک، نہ ذکر نہ اذکار، ہو گئے. تو بھائی مسجد سے دل لگا، فجر کی نماز پڑھ، یہاں بیٹھ جا، پتہ چلے تو رب کا بندہ ہے. سورج نکلنے تک بیٹھ، اللہ اللہ کر. کیوں جی؟ نورانی فرشتے ہوں، اللہ کے مقرب ہوں اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی خوش نصیبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ باوضو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا، فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ کے 2 دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ. یا اللہ اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ دے اپنے اس بندے کو. فرشتوں کی دعا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو اٹھ کے جا کے گلیاں نکلو گے، گلاں کرتے ہو، یہاں تراویحیں ہو رہی ہوں گی، وہاں گپے مار رہے ہوں گے. اللہ رب العزت کی رحمت، نیکی، اس کی طرف سے انعام، بارش برس رہی ہے، آپ تو بارش سے باہر کھڑے اور پھر کہیں گے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت پہ لینے کے لیے کوئی جھولی تو پھیلانا. ہم کہا کرتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی زمین کو فائدہ دیتی ہے جہاں حل چل چکا ہے، سخت کی نرم ہو چکی ہے. جب تک تو اپنے دل کی بنجر زمین کو اللہ کی رحمت سے آباد نہیں کرتا، رحمت فائدہ نہیں دیتی. پہلے اس کو بدل، اندر سے بدل خود کو. انگلا زبان پہ رکھ کے توکلا کے کرنا نہ لا کے توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ ہے؟ عادت ہے، عادت، یہ عبادت نہیں ہے. التوبۃ ہی الندامہ. تیرا دل میں چین ہو گیا تو تیری توبہ ہوگی. یہاں سب کچھ ہے، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کو بدل، پھر اللہ آئے گا تیری طرف پوری رحمتیں لے کے. وہ اترا تھا دوبارہ کتے کو پانی پلانے کے لیے، برتن کوئی نہیں. لیکن جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور رب تعالیٰ سے امید بھی رکھے اور پھر اللہ رب العزت سے وہ التجا بھی کرتا ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، وہ رستے کھولتا ہے. اس کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا، اس نے اپنا غصہ اتار دیا، جوتا اتارا ہے، جوتے کو پانی سے بھرا ہے. اب ایک ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرے سے چڑھا نہیں جا رہا. پانی کس کو پلانا ہے جی؟ پانی کس کو پلانا ہے؟ کتے کو. کر کیا رہا ہے یہ بندہ؟ جب اس سے باہر نہیں آیا گیا نا تو اس نے وہ جوتا اپنے منہ میں رکھ لیا تھا. نیکی کرنی ہے میں نے اس کے ساتھ. اللہ رب العزت صورتیں پیدا کرتا ہے، بس پھر رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو رب کعبہ کی قسم سیدھا دل کو دیکھ رہا ہے. لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ مال نہیں دیکھتا، حسب نہیں، نسب نہیں، صدارت نہیں، وزارت نہیں، عہدہ نہیں، کچھ نہیں. اللہ رب العزت کی نظر سیدھی انسان کے دل میں جاتی ہے. تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ بس اللہ نے دیکھ لیا. ہم کہا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا نا، انبیاء سے ملاقاتیں کی تو فرمایا میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے کیا دکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھی کائنات کا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا.
آدھی کائنات کا حسن، لیکن آپ پوری سورہ یوسف پڑھ لیں، اللہ نے حسن یوسف کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اس کو کیا لگے حسن سے؟ اللہ کے حبیب کے چچاؤں کا حسن تھوڑا تھا۔ ابو لہب کو لہب اس لیے کہتے ہیں، اس کے چہرے سے روشنی تھی، روشنی، پکتا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ، لیکن جہنم کہیں گھر بنایا نہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن اترا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں اس چہرے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بلال کیا تھے؟ حبشی، کالے، موٹا نام، موٹے ہونٹ، حسب نہیں، نسب نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، کچھ نہیں، چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ اسے حسن سے نہیں، مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، منصب سے نہیں، تیرے حسب سے نہیں، تیرے نسب سے نہیں، جاؤ جلال سے نہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں، اس کو غرض صرف اور صرف تیرے دل سے ہے اور تیرے عمل سے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی خواب میں کئی دفعہ زیارت کی، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ حقیقی آنکھوں سے دیکھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب بھی گئے نا، یہ بات آپ نے سیدنا بلال سے پوچھی تھی، یہ دل کی اور عملوں کی برکت ہے۔ آپ نے سیدنا بلال سے کہا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، بلال تو مجھ سے پہلے کیسے جنت پہ چلا جاتا ہے؟ کلما دخلت الجنت سمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح علم نصیب کرے۔ ایک مولوی صاحب کو سنا میں نے، وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور نہیں کمرے میں نہیں، اپنی مرضی کی تشریح نہ کیا کریں۔ اس حدیث کو بیچارے نے پڑھ لیا ہوگا کہ جنت میں قدموں کی آواز آگے ہے تو پھر بلال آگے ہی ہوں گے نا، یہ بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں اگر جنت میں کوئی جانے والی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ نہیں جائیں گے کوئی نبی نہیں جا سکتا، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ تو پھر بلال کی آواز آگے کیوں ہے؟ کیا علماء نے شرح کی ہے خوبصورت، کہ دنیا میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے نا تو اس کے استقبال کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑے کو کوئی مولوی آوے چندہ کھڑے ہوتے ہیں نا سامنے ماشاءاللہ، فرمایا جب اللہ کے حبیب جنت کی طرف جانے لگیں گے نا تو بلال دوڑ کے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ دروازے پہ بلال اللہ کے پیغمبر کا استقبال کریں گے۔ فرمایا بلال یہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی کیوں ہے؟ اچھا بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی تو آپ کو ایک بات یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ انی رأیتک سرن مربعا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک بڑا عالیشان مال دیکھا، آپ کو محسوس ہوا یہ مال میرا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ کس کا مال ہے؟ قالوا لرجل عربی، فرشتوں نے کہا یہ ایک عربی آدمی کا مال ہے۔ قلت انا عربی لمن ھذا القصر، میں عربی ہوں بتاؤ یہ مال کس کا ہے؟ ایک ہی بات آپ سننا چاہتے تھے کہ یہ محل آپ کا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ ایک عربی کا مال ہے۔ فرمایا میں عربی، بتاؤ یہ محل کس کا؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے ہیں لرجل قریشی، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا انا قریشی لمن ھذا القصر، میں بھی قریشی، بتاؤ یہ مال کس کا ہے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کے ایک آدمی کا محل ہے۔ قلت انا محمد لمن ھذا القصر، تم امت محمدیہ کی بات کرتے ہو، محمد میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ یہ کس کا مال ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے شان خدا کی قسم۔ سامنے عمر فاروق بیٹھے تھے،
آپ نے فرمایا مجھے فرشتے نے کہا یہ عمر فاروق کا مال ہے. فرمایا عمر میں اس محل میں داخل ہوا، میں اس کی رانائی دیکھنا چاہتا تھا، خوبصورتیاں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں داخل ہوتے ہی باہر نکل آیا ہوں. عمر فاروق نے کہا کیوں اللہ کے حبیب؟ فرمایا اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ یہ حور تو عمر فاروق کی ہے، اس پہ میری نظر نہیں جانی چاہیے. آج غیروں کی بیٹیوں کو تکتے، اتنا ایمان کمزور. یہ نظر کی حفاظت گئی تو دل سے ایمان گیا. اور یہ نوٹ کر لیں اللہ کے حبیب کا فرمان، فرمایا ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں. ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں، جس کا حیا گیا اس کا ایمان گیا، جس کا ایمان گیا اس کا حیا گیا. تو اس کا مطلب ویسے یہ بھی ہوا نا کہ یہ جنت کی حوریں اور جنت کے محلات اس کو ملیں گے جو وضو کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، عبادت کرتا ہوگا، نیکی کی طرف اس کی توجہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں. مجھے ویسے بزرگوں نے ٹائم کھلا دے دیا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے بجے تک درس ہے. جی بہت لمبا درس ہو جائے گا، جی اپنے آندہ پوری کسر کٹانا. چلے بہرحال ہم بات اختتام کی طرف لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ بڑی پیاری حدیث سنائی تھی. آپ نے فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے تو ویسے سارے نبیوں کے ہی حوض ہیں، ہر نبی کو حوض ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا امتیاز اور ممیزات میں سے یہ ہے کہ سارے نبیوں کے حوضوں کا پانی عام پانی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے حوض کا پانی جنت کی نہر کوثر کا پانی ہے. فرمایا اس کے 2 پر نالے ہیں، میرے حوض میں آگے گرتے ہیں. حوضی مسیرت شہر طولہ کارضہ ایزانہ کنجوم السماء ماء وہلا من العسل اشد بیاضا من اللبن اطیب من ریح المسک من شرب منہ لم یظمأ ابدا. ایک مہینہ تیز سواری دوڑاؤ، جتنا سفر کرے گی میرا حوض چوڑا بھی اتنا، لمبا بھی اتنا، دور سے سفید پانی اس کا، شہد سے میٹھا پانی اس کا، عنبر و کستوری سے خوشبودار پانی اس کا. اس کے برتن آسمان کے چمکتے ستاروں جیسے ہیں، جس کو ایک گھونٹ ملے گا اس کی ہمیشہ کی پیاس ختم ہو جائے گی. 50,000 سال کا دینے کی ایسے ہی ہے نا. ایک گھونٹ حوض کوثر کا 50,000 سال کی پیاس ختم کر دے گا. یہ جنت کے پانی کے چند قطرے گرے ہیں آپ کے حوض میں تو آپ اس کی فضیلت سمجھ لیں تو جنت کی کیا فضیلت ہے. اس جنت کی طرف دوڑو. سابقوا الی مغفرۃ من رب وجنۃ عرضها السماوات والارض. اچھا آپ نے یہ باتیں بتا کے پتا کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں. یہ حدیث سنیے، یہ آپ کے بڑے فائدے کی بات ہے. فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ إِخْوَانِي، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا بل انتم اصحابی وإخواني الذين لم يأتوا بعد، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں. وہ کون ہے بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ ہم ہیں نا. صحابی کو تو صحابیت کا شرف مل گیا، اس کے مقام کو تو امتی پہنچ ہی نہیں سکتا. عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس لمحے میں انسان کھڑا ہو کے اپنے حبیب کی حالت ایمان میں زیارت کرتا ہے نا، اس ایک لمحے کی فضیلت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کا امتی 40 سال مسلسل عبادت کرتا رہے تو اس لمحے کو نہیں پا سکتا ہے. جس بندے نے اللہ کے حبیب کے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اللہ اس پہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیتے ہیں. تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. کیوں جی؟ ویسے کبھی ایسی سوچا بھی؟ ساری
کائنات اللہ کے حبیب کو دیکھنے کو ترستی ہے، اللہ کا حبیب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے گل کرا ناراض نہ ہو تو ہو بھی جاؤ گے تو میں کڑے تھے رہنا، میں تو چلے جاؤں گا۔ اللہ کا حبیب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ دیکھ لیں گے۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مت سمجھیے گا کہ میں کوئی آپ کو کس سے کہانیاں سنا رہا ہوں۔ حدیث میں ہے ایک مجوسی آگ کا پجاری غیر مسلم داڑھی موڑ کے اللہ کے حبیب کو ملنے آیا تھا، اپنے چہرہ ادھر کرنے، اپنے امتی کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن۔ کیوں نہیں مرضی چھوڑتے ہو؟ جائیں آپ کسی بندے سے پوچھیں آپ داڑھی کیوں مڑاتے ہو، جواب نہیں دے سکے گا۔ بس بولے گا نہیں ایویں تو ایویں اللہ کے حبیب کو ناراض کیے بیٹھا ہے۔ یہی تو میں آج آپ کو کہنے آیا ہوں، مرضیاں چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو۔ میں پورے وثوق سے اپنے ناقص علم کے مطابق کہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی مرضیوں پہ چلنے والا بندہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی چھوڑنا پڑتی ہے، اور صحابہ اسی لیے کامیاب ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات سنا کے بات چلاتا ہوں۔ عشاء کی نماز تھی، جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت اتری ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان کی کامیابیوں کے راز دیکھنے ہیں، دیکھ لو، وہ بھی انسان ہی تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے دیکھا تھا، عربہم وعجمہم فماقتہم، عربی بھی رب کے باغی، عجمی بھی رب کے باغی، سب پہ ہی اللہ ناراض تھا۔ اللہ سب پہ عذاب نازل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کی رحمت پھر حاوی ہو گئی۔ اس نے عذاب نازل کرنے کی بجائے اپنے نبی کو نازل کر دیا، عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ آخری پیغمبر کو نازل کر دیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ایسے بات کروں تو اگرچہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن سیدھی بات ہے، جن لوگوں پہ اللہ ناراض تھا ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں عمر فاروق بھی ہیں، ان میں عثمان ذوالنورین بھی ہیں، ان میں علی بن مرتضیٰ بھی ہیں، طلحہ اور سعید بھی ہیں، سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سارے جلیل القدر اس میں شامل تھے۔ لیکن کیا شان ہے ان کی، قربان جو خدا کی قسم، ہم ان پہ جن پہ اللہ ناراض تھا تھوڑے عرصے کے بعد آیتیں آ رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گئے۔ اور راضی کیوں ہوا تھا یہ راز آج سمجھ کے اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے مرضیاں چھوڑ، ہم سے رب ناراض کیوں ہے؟ ہم مرضی نہیں چھوڑ۔ چاچا جی داڑھی کیوں بناتے ہو، بڈھے ہو گئے ہو، چٹے مارنے، تھوڑیاں گلا پڑھ کے نہیں باہر کر کے اس طرح چلاتا ہے، کوئی شرم کوئی حیا؟ قبر چلتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بابا کہے گا جی بس یہ ایویں کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے سہرے سجا گئے، انہوں نے اپنی مرضیاں چھوڑ دی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کائنات میں کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے وہ اپنی مرضی کر جائے۔ فیصلے اللہ کے اور مرضی ہماری ہو تو کیسے کام چلے؟ عشاء کی نماز ہے، پیغام دے دیا اللہ کے حبیب نے، عورتیں تو نماز پڑھ کے اٹھ گئی تھی، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی، وہ تو چلی گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پتہ کیا پیغام دیا؟ فرمایا اللہ کا پیغام آیا ہے، کل سے ایمان والی عورتیں جب نکلیں تو اپنے پورے جسم کو چادروں میں لپیٹ کے نکلیں۔ سنیے گا بات، یہ زمانہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے، یہ دور کون سا ہے؟ گھروں میں چادریں نہیں۔ اصحاب صفہ ایک چادر چھوٹی
نیچے باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جسم ننگا ہوتا تھا، سجدے میں جاتے ہوئے اس کو آگے سے پکڑ لیتے تھے۔ چادروں کا تو یہ حال ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، سن لیں، درس میں شریک ہیں، باندھنے نہیں جاتے۔ کیا ان کے پاس باندھنا نہیں تھا کہ گھروں میں چادریں نہیں ہیں؟ ہم کہاں سے لائیں چادریں؟ ایک ایک چادر میں تو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اور وہ بھی آگے سے پکڑ کے کہ سجدے میں جاتے ہوئے صدر پوشی کا مسئلہ رہے۔ بڑا بہانہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ جانتے تھے جب اللہ کے حبیب کا فیصلہ آ جائے تو مرضی نہیں چلتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے جا کے عشاء کی نماز کے بعد پیغام دیا، ان اللہ کی بندیوں نے فجر کی نماز آگے مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، پڑھنی بھی چادروں میں ہے، چادریں بھی نہیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ جب ماننے والے جذبے ہونا تو پھر معاملے اور ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کی ساری ٹاکیاں اکٹھی کی، پوری رات بیٹھ کے سلائی کرتی رہی، صبح جب نکلی ہیں تو چادریں اوڑھ کے نکلی۔ اس طرح ہوئے ہیں وہ کامیاب، اور ہم ہیں کہ ہم مرضی نہیں چھوڑتے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا تو چاہتا ہوں، دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن ایک بات ہے، فرمایا انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار ضرور کروں گا۔ تیرا انتظار، میرا انتظار اللہ کے حبیب کریں گے، حوض کوثر پہ کریں گے، اپنے دست شفقت سے جام کوثر پلانے کے لیے کریں گے۔ اگر یہاں سے کوئی ہٹا دیا گیا تو کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ ایک صحابی نے پتہ جلدی سے کیا سوال کر دیا، بڑا قیمتی سوال میرے اور آپ کے لیے۔ تو پوچھنے لگے، کیف تعریفون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ ایک بات تو بتائیں، وہاں آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، عیسیٰ، موسیٰ، شیس، لوط، سب نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ان کی قومیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے؟ پہچان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کیا حکیم تھے، کیا معلم تھے، کیا مربی تھے، کیا محسن تھے، کیا مشفق تھے؟ جواب یوں دیتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا، ہر شخص کو اس کی حیثیت میں جا کے جواب دیتے تھے۔ یہ اونٹوں کو چروانے والے، یہ گھوڑے رکھنے والے تھے۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میرا ساتھی ایک بات بتا، اگر ایک بندے کے سارے گھوڑے کالے سیاہ ہوں، ان میں سے ایک گھوڑا 5 کلیان ہو، جس کا چہرہ بھی سفید ہے، ٹانگیں بھی سفید ہیں، کیا وہ کالے گھوڑوں میں دور سے نہیں پہچانا جائے گا؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب پہچانا جائے گا۔ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، پھر میرے امتی کی پہچان سن، وضو والا پانی جسم کے جس حصے پہ لگے گا اللہ اس حصے کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی چمک نصیب کرے گا۔ یہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے، یہ نشانی آپ کی امت کی ہے۔ کہ میرے بھائیوں، اگر وضو ہی نہیں کرنا، نماز ہی نہیں پڑھنی، تو پھر اللہ کے حبیب قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ نہیں، یہ سستیاں چھوڑ دو، اپنی آخرت کی تیاری کی طرف لگ جاؤ۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے باطن کو صاف کرو، اور یہ ہر چیز کی جڑ ہے، خدا کی قسم یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دل گندے ہیں۔ عمرہ کر رہا ہے حاجی صاحب، حج کر کے آگے، جس سے ناراض ہے ناراض ہے، جس کا کچھ دینا ہے دینا ہے، جس کا حق ہماری بیٹھا ہے ہماری بیٹھا ہے۔ بہنوں کی زمینیں ہڑپ کر کے حاجی صاحب 6 حج کر کے آئے بیٹھے ہیں، تیری حج پہ تحفے ہیں۔ یہ کیا حج ہے تیری؟ یہ کیا قربانیاں ہیں؟ یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، یہ ثقافتیں سب ضائع جائیں گی خدا کی قسم۔ اللہ اپنے حق کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا لوگوں کے حق کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ نے ایک عورت کا ذکر کیا تھا، بکثرت صیامیہ و بکثرت صلواتیہ و بکثرت صدقاتیہ، نفل بڑے، تہجدیں بڑی، صدقات بڑے، خیرات بڑے، عبادتیں بڑی، ریاستیں بڑی، اس کے روزے بڑے، فلاں بڑا فلاں بڑا، لیکن فرمایا اس میں ایک کمزوری ہے اور ایک بیماری ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اس کی زبان لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی۔ کدھر گئی نمازیں؟
کدھر گئے روزے؟ ہواؤں میں اڑا دیے کہ نہیں اللہ نے؟ اور دوسری عورت کا تذکرہ ہوا ہے، تھوڑے سے وہ روزے رکھتی ہے فرضی، بس نماز بھی بس فرضی پڑھتی ہے بیچاری، کوئی تہجد کی زیادہ توفیق نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں کر پاتی، غریب ہے، کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ۔ ہماری زبانیں کیسی ہیں؟ میں تے گل کرنا جی پاویں بچوں لنگ جائے، تو ایڈا مخلص ہوتا نا تو تیری زبان میٹھی ہوتی۔ بچوں لگانے والی زبان مخلص لوگوں کی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا مجھے یاد آئے گا، پھر بات اٹکی ہوئی ہے، لمبی نہ کہیں ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جب بھائی بھی آ گئے نا، والدین بھی آ گئے، وہ خواب کی تعبیریں پوری ہو گئی، سامنے کھڑے تھے سارے۔ بات سنیے گا غور سے، ہے تو میرا سبق ہی، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا۔ کیا الفاظ تھے یوسف علیہ السلام کے؟ فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ کیوں جی مینوں ایک گل تے دسو، جیل وچوں نکلنا اوکھا ہے کہ کھوہ وچوں؟ کتنی عمر تھی یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا؟ بچے تھے نا۔ کنواں غیابت الجب، ویران کنواں، ویران رستے میں، موت آ سکتی تھی یوسف علیہ السلام کی وہاں پہ، وہاں سے نکلنا ایک معجزہ تھا۔ جیل سے تو بڑے بڑے مجرم بھی نکل جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے کنویں سے مجھے نکالا، لیکن یہ اس لیے نہیں کہا کہ کنویں میں پھینکنے والے سامنے کھڑے ہیں، ان کو شرم آئے گی۔ ہم کہتے ہیں میں تو سیدھیاں سناتا ہوں نا، اپنے الفاظ میٹھے کر، اپنا اخلاق میٹھا کر، اپنا کردار خوبصورت کر، نرمی اپنے اندر پیدا کر، تعلق بنانے والا بن، تعلق توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا بن، رشتہ داروں کو ملا کے رکھا کر، زندگی خوبصورت سے خوبصورت گزار۔ پتہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو نیکی میں سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ کیوں جی؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ پتہ سب سے بھاری چیز ترازو میں کیا بتائی اللہ کے حبیب نے؟ طول السمتی وحسن الخلق۔ اچھا اخلاق تو پھر بڑی عمدہ چیز ہے نا۔ فرمایا جو بندہ زیادہ چپ رہتا ہے نا، زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کی خاموشی کو قیامت کے دن اللہ وزن دیں گے، ترازو میں بھاری ہو جائے گی۔ کیوں بھلا؟ جب خاموش ہے تو کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا نا۔ اس لیے اس زبان کی بھی حفاظت کیا کریں، اپنے دل کی سب سے زیادہ حفاظت کریں۔ میں بات ختم کرتا ہوں، وہ بات دل کی ہی ہے۔ اس نے منہ میں رکھا جوتا، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ آگے کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پہ اپنا منہ رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا، اللہ کے لیے تھوڑا کرو گے پہاڑ بنا دے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی سوچ رکھو گے وہ پہاڑوں کو ریزہ بنا دے گا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اسی لمحے اس کی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ تو کیوں معاف ہوئے؟ بس آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے۔ کتا اس کا تھا؟ کیوں جی؟ کتا اس کا تھا؟ نہیں۔ کتا قیمتی تھا؟ کتا شکاری تھا؟ کتے سے اس کو کوئی امید تھی کل کو میرے کام آئے گا؟ ساڈا بھی یہی حال ہے۔
ہم تو کسی کو دیتے ہیں تو لالچ میں لیتے ہیں، تو لالچ میں تو آیا تو میں آنا ہے، تو نہیں آنا تو میں نہیں آنا۔ یہاں تو چچا تایا ناراض بیٹھے ہیں، انہوں نے سانو شادی کی گنڈ نہیں بھیجی، میں کیوں جاواں انہوں نے گھر؟ اتنا گندا دماغ، اتنی گندی سوچیں، اتنی گندی فکریں، اتنا گند سے بھرا ہوا دل، یہ اللہ کو ہم دکھا لیں گے؟ اللہ دیکھے گا نہیں خدا کی قسم اس دل کی طرف، دھتکار دیا جاتا ہے وہ بندہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کوئی گندی چیز اللہ کے پاس جا سکتی؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، سونیاں سونیاں گلاں اتانو جانی، والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اوپر جاتا ہے، گندے عمل نیچے ہی رہتے ہیں۔ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، یہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں۔ گالاں، فحاشی، اریانی، بغیرتی، غیبت، حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، نہ چاکیاں نہ لیکیاں، سب نیچے جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں۔ اوپر ذکر جا رہا ہے، کلمے جا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، تلاوت جا رہی ہے، خدمتیں جا رہی ہیں، اللہ کی رضا کے اعمال جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جا رہی ہے، سارے اچھے اچھے عمل اوپر جا رہے ہیں، سارے برے برے۔ چلو آپ جی چھڑ دو یار، کسی سے ناراض بیٹھے ہو جا کے صلح کر لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دو بندے ناراض ہوں، ان میں سے جو مر جائے سیدھا جہنم میں جاتا ہے، سیدھا جہنم میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اس سے کرو، نہ کتا اس کا، نہ کتا قیمتی، نہ اس کتے سے اسے کسی خیر کی امید۔ اور اگلی گل کریں، اسے وہاں کوئی دیکھنے والا تھا؟ سانو تو فیس بک ہر ویلے ویکھ دی، ہم تو اپنی نیکیاں فیس بک پہ برباد کر رہے ہیں۔ آج یہ ابھی بیت اللہ نہیں پہنچا ہوتا اور اپنے احرام کی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ چڑھا رہا ہے بیچارہ۔ سب سے زیادہ عملوں کو برباد کرنے والی چیز میرے نبی نے فرمایا یہی دکھلاوے ہیں، دکھلاوے، جھوٹے خدا کی قسم۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موبائل دوسروں کو پکڑا کے کہتے ہیں میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری تصویریں کھینچے، پیچھے بیت اللہ کھڑا ہے، وہ مختلف زاویوں سے اس کے پوز بنا رہا ہے، تو رب کو دھوکہ دیتا ہے؟ کس کو دکھا رہا ہے تو؟ میں حدیث بیان کروں تو قدموں کے نیچے سے رونگٹے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جہنم میں سب سے پہلے گرنے والا قاری، سخی، شہید، اللہ پوچھیں گے کیا کرتا رہا تو؟ کہ اللہ تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، میں رات کو تراویح پڑھاتا، ساری ساری رات میرے قیام چلتے تھے، تیرے قرآن نے مجھے سونے نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو، کذبتا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، وقد قیل، انہوں نے کہہ دیا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور ایک حدیث کے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ تسعر جہنم، جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے نا۔ کبھی آپ نے منظر دیکھا جہاں بہت سی آگ پڑی ہو، آپ جب اس میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو آگ شعلہ مارتی ہے۔ جہنم کو بھڑکنے کے لیے سب سے پہلے ان تین لوگوں کو پھینکا جائے گا، قاری کو، شہید کو اور سخی کو۔ ان سے جہنم کا بھڑکاؤ کا آغاز ہو رہا ہے۔ شہید کہتا رہے گا اللہ میں نے جان دے دی، اللہ کہیں گے تو جھوٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سچا مان سچا، عقیدے کا سچا، عمل کا سچا، اخلاق کا سچا، اخلاص کا سچا، کردار کا سچا، گفتار کا سچا، تیرے اندر سچائی سچائی ہونی چاہیے، دل صاف شفاف لے کے اللہ کے پاس جا، اللہ کے حبیب کا فرمان سن۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں گے۔ سادہ دل کی میرا ہے، غلامہ ہی نہیں نکلتے سارے، غصے ہی نہیں جاتے۔ جائے ایک میں سینسی سی بات کی کر دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا لیں اور یوں ہاتھ کر کے رکھیں، لو جی 5واں سے 7واں منٹ ویکھیا جی تھوڑے ہاتھ کی حالت کی ہو جائے، چیز بھاری ہوگی نا، آپ کا ہاتھ جواب دینے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، جائیں سائنس اٹھا لیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، آپ کے ہاتھ کی نسیں شل ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گی،
کیوں ایویں فضول شہ چوک کے کھڑا ہے نا، تو جس دماغ میں گند بھرا ہوا ہے سارا، یہ دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ لڑائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ قتل و غارت نہیں تو اور کیا ہوگا؟ طلاقیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ ناچاکیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ بیوی گالیاں نہیں دے گی تو اور کیا ہوگا؟ اسی لیے کہ یہ دماغ گند سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرو گے تو بات بنے گی۔ یہ ریاکاریاں چھوڑ دیں۔ اس کتے کو پانی پلانے والے کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو وہ تھوڑا بھی تھا تو اللہ نے اسے پہاڑوں سے بڑھا کے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا فی الجنۃ یتقلب، میں نے جنت میں ایک آدمی دیکھا جو ٹپوشیاں کھیلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دوڑ رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیلی جا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ میں نے سوچا نہ جانے کتنے اعمال ہوں گے اس کے کہ جس کی بدولت یہ جنت میں اتنا خوش پھرتا ہے۔ آپ نے پوچھ ہی لیا یہ کس عمل کی بدولت یوں اتنی اٹکیلیاں کرتا پھر رہا ہے؟ الفاظ سنو حدیث کے، فرمایا بشجرۃ او بغصن شجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گلی سے گزرنے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹہنی کاٹی، اللہ نے جنت نصیب کر دی۔ دل صاف ہے تو عمل پہاڑ ہے، دل گندے ہیں تو عمل ریزہ ریزہ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو باقی وہ بھی سن لو جڑا 100 نو مار کے گیا سی، وہ بات ختم کروں، وہ بھی ویسے نہیں گیا، وہ بھی یہاں سے گیا ہے، یہاں سے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ 99 قتل کیتے رہے نے، تو کسی کاملہ مولوی سے جا کے پوچھا میری مغفرت ہو سکتی ہے میں اگر توبہ کروں؟ تو نے کہا نا نا، تو 199 قتل کیتے۔ اور بھائیو یہاں یہ بھی سبق سن لو، یہ بھی سن لو، دین کی بات کا پتہ نہ ہو تو بولا نہ کرو، مسئلے نہ بتاؤ جھوٹے لوگوں کو، فتوے نہ دو لوگوں کو جھوٹے۔ مولوی صاحب سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی بولتا نہیں 4 نمازی پہلے گولی کھڑے ہونے جا نکمنے، انہیں پتہ ہی نہیں دین کی حیثیت کا۔ ہم نے دین کو سب سے ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، انہیں کہ اچھا نہیں کرے گا، تو انہیں تلوار کاٹ کے انہیں سر لاتا 100 پورے کرنے۔ پھر گیا کسی عالم کے پاس، اس نے کہا ہاں اللہ تیری بھی سن سکتا ہے، تجھے بھی معاف کر دے گا، تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کیوں جی؟ عبداللہ بن عباس جلیل القدر مفسر قرآن، حبر الامہ، قاریوں کے سردار، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں ایک آیت پڑھتا ہوں نا تو خوشی سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہوں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ مشرکوں نے کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو کہہ دیا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ وہ یہودیوں عیسائیوں تم توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہ قتل تو شرک نہ چھوٹا گناہ، جا اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ ہاں جی شرط بتاؤں، آپ عمل کریں گے وعدہ کرتے اللہ توفیق دے۔ کا شرط ہے، شرط یہ ہے اپنے دوست گندے بیلی چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دے، یہ مجلس چھوڑ، یہ محفل چھوڑ، یہ یاریاں چھوڑ، یہ علاقہ چھوڑ، جا وہ نیکوں کی بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، باقی زندگی ان کے ساتھ گزار، اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد گندے بیلی سارے چھوڑ دو گے؟
کیوں جی انشاءاللہ جی اللہ ایک گندا ویلی دس دئیے چھڈو انشاءاللہ جی اللہ توفیق سب تو گندا ویلی اے بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کو گندی چیزوں میں استعمال نہ کر یہ موبائل تیرے گھر میں پڑا ہو اور سورہ بقرہ لگی ہوئی ہو کیا کمال ہے تیرے اس موبائل میں قرآن ہو تجھے جب فرصت ملے تو کھول کے پڑھ رہا ہو کیا کمال ہے اللہ کے نبی کے فرامین ہو تجھے فرصت ملے تو حدیث پڑھ رہا ہو اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ رہی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں قاری صاحب موبائل میں قرآن رکھنا جائز ہے تو میں ہنس کے کہتا ہوں یہ سوال تو اس لیے کر رہا ہے تیرے موبائل میں گندی چیزیں ہیں اب تو ڈرتا ہے کہ گند بھی ہے قرآن بھی رکھوں تو گل بننی نہیں میں کہا موبائل صاف کر فارورڈ مار تو پھر قرآن لا جنہیں گناہ کرن تو بعد توبہ کریے نا تو اللہ نیکیاں تبدیل کرتا ہے اللہ تیرے موبائل میں سارے گناہ ہی معاف کرتا ہے کوئی اس سے اٹھا دو یا ساری چیزیں اٹھا دو کوئی عورتوں کی تصویر نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو اس میں رب کا قرآن رکھو مولویاں یہ تقریریں رکھیا کرو یار اللہ جزائے خیر دے میں جمعہ وہ دوست ریکارڈ کر لیتے ہیں تو ایک دن وہ میرے گروپ میں جمعہ نہیں آیا تو مجھے سعودیہ سے ایک ڈرائیور کا فون آیا مجھے کہنے لگا قاری صاحب ہم ایک کمپنی میں ہیں اور ہماری تعداد 100-150 سے زیادہ ہے ہم سارے بیٹھ کے آپ کا جمعہ سنتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ دیکھیں انگریز نے بنایا تھا برائی کے لیے ہمیں اللہ نے اس کو نیکی میں استعمال کرنے کی توفیق دے دی ایلی کے موبائل ہی لگے ہیں نا ابھی میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے یہ سنیں گے لوگ سنیں گے آپ سن رہے ہیں کہ آگے پھیلے گی خدائے ذوالجلال کی قسم ہے جب تک پھیلتی رہے گی موبائل والے کو بھی اجر بنانے والے کو بھی اجر بولنے والے کو بھی اجر سننے والے کو بھی اجر آگے پھیلانے والے کو بھی اجر جہاں تک پہنچتی جائے گی نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے ایک بندے نے گانا چھوڑتا وہ پھیلتا جائے گا گناہوں کے انبار اس کے اوپر آتے جائیں گے اس لیے اس گند کو بھی چھوڑ دو پوری مجلس چھوڑ دو اس نے چھوڑ دی تھی ایویں نہیں بخشیا گیا 100 کا قاتل اس نے چھوڑ دی مجلس علاقہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا میں آخری بات کر رہا ہوں تھوڑا سا چلا تو موت آ گئی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے جہنمی فرشتے کہتے تھے 100 کا قاتل ہے ہم لے کے جائیں گے جنتی کہتے تھے یہاں سے بدلہ ہے یہ پاک ہو گیا تھا اب تو یہ جنتی ہے اختلاف ہو رہا ہے فرشتوں کا اللہ رب العزت نے آواز دی فرمایا فرشتوں اختلاف نہ کرو فیصلہ میرا سن لو زمین ماپو جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ زمین تھوڑی ہے تو جہنمی اٹھا لو اور اگر نیکوں کے قریب ہو چکا پچھلی زمین زیادہ ہے تو پھر جنتی اٹھاؤ اور جنت میں پہنچا دو جہاں سے قتل کر کے آ رہا تھا زمین تو وہ تھوڑی تھی لیکن جنتی لے گئے کیسے لے گئے اللہ نے اگلی زمین کو حکم دیا التئمی تو سکڑ جا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا سنا ہے آج ایک نئی چیز بھی سن لیں یہ زمین پتہ کتنی سکڑی تھی کون بتائے گا وہ ادھر سے گلی نے تقریر سنی ہوگی ہاں جی ایک گیٹ ایک بالشت میں سوال کیا کرتا ہوں اللہ کا حکم تھا میلوں میل کیوں نہیں سکڑی مربع اور ایکڑ کیوں نہیں سکڑی مرلوں کے مرلے کیوں نہیں سکڑی یہ صرف ایک بالشت کیوں سکڑی ہے یہی راز ہمیں سمجھ آیا تو ہم پاس ہیں جب موت کا فرشتہ آیا نا اور یہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے زمین پہ گرا تو اس نے نیکوں کے قریب ہونے کے لیے سینے کا زور لگایا تھا وہ ایک فرشتہ وہ زور تھا اسے جنت میں لے کے جانے والا جو یہاں سے لگا تھا اس کا سینہ زمین پہ ایک گٹ گھسا تھا وہی اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا
آج اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ارادے کر لیں آج کے بعد ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے. آج کے بعد ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے. اور ایک بات اور ہے, میں آپ ایک دو کام کر لیں, سیدھی سی بات ہے, کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. آج ایک تحیہ کر کے اٹھیں, میں نے اپنے رب کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. کیوں نہیں؟ میں نے اپنے رب کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگا دے. جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اللہ کے راستے میں اولاد لگا دے. جس کو اللہ نے وقت دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں وقت لگا دے. جس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں لگا دے. جس کو اللہ نے ذہانت دی ہے وہ ذہانت لگا دے. آپ جو اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں, تہیہ کر کے, ارادہ کر کے, عزم کر کے, سوچ بنا کے, اپنے اندر ایک پلاننگ کر کے. اور اگلی بات بڑی اہم ہے, اس کام کا آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو. کوئی عمل, یہ میری آخری بات ہے, بزرگوں نے مجھے فرق کھوا دیا نہیں تو میں تو بات ختم کرنے لگا. کوئی عمل اپنی زندگی میں ایسا لے کہ اٹھے, اس کا آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو. اور میں آپ کو یہ بھی حدیث کی روشنی میں فائدے کی بات بتا دیتا ہوں. جب کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے پھنس جائیں, آزمائش میں پڑ جائیں, اس عمل کا رب کو واسطہ دینا اللہ پاک کر دے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, ہم نے تو بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھی تھی, اب تو نصاب بھی بدل گیا, اللہ ان کو ہدایت دے. وہ غار میں 3 بندے پھنس گئے تھے, مشہور واقعہ ہے. اس غار کے دہانے پہ گرنے والے پتھر کو سینکڑوں بھی دھکا دیتے تو وہ گر نہیں سکتا تھا. تینوں پھنسے ہیں, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, بجلی کڑک رہی ہے, باہر بارش ہے. اب نکلنا ہے, گھر جانا ہے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. ایک نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا, اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک عمل ہے اور تجھے پتا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں بکریوں کا چرواہا تھا, بکریاں چراتا تھا, دودھ دوتا تھا, سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا, بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا. ایک رات میں تھوڑا سا لیٹ ہوا, میں نے بکریاں دوہی, پیالہ دودھ کا بھرا, گیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے. میں نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا, ماں باپ کے ادب کا تقاضا تھا. میں پیالہ پکڑ کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. بچے بلکتے رہے, میرے پاؤں پہ آتے رہے, چمٹتے رہے, منتیں کرتے رہے, ترلے لیتے رہے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, لیکن میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے ان بچوں کو دے دوں. میرے دل میں, میرے دماغ میں والدین کی قدر بڑی تھی. میں نے ان کو جگایا بھی نہیں, میں نے ان کو اٹھایا بھی نہیں, حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ وہ خود اٹھے تھے. یا اللہ تو جانتا ہے میری یہ رات صرف تیرے لیے, میرا یہ عمل. فیس بک تو کوئی نہیں تھی نا, تصویریں تو کوئی نہیں تھی, ویڈیو تو کوئی نہیں تھی, دیکھنے والے تو کوئی نہیں تھے. بھائیو اپنے عملوں کو خالص کرو. رات کا اندھیرا ہو, کالی کیڑی ہو, کالا پتھر ہو, وہ چل رہی ہو, اللہ رب العزت اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے, اس کے رینگنے کی چیز کو دیکھتا ہے. کس کے لیے کر رہے ہو, اس سے پوچھتا ہے کوئی. اس لیے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ شرک کی ایک قسم ایسی ہے, اخفا من دبیب النمل, چیونٹی چلتی ہے تو اس کے رینگنے کی آواز سے بھی ہلکا ہے کسی کے سامنے, وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. دکھاوے نہیں. اللہ نے پتھر ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرا بولا کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی اور مزدوری لیے بغیر شام کو چلا گیا, اسے یاد نہیں رہا تھا. میں نے اس کے پیسوں کی ایک گائے خریدی, وہ گائے بڑھتی بڑھتی ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا. وہ ایک عرصے بعد آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے. میں نے کہا یہ سارا ریوڑ ہی تیرا ہے. نا یار دنیا سے اتنا دور ہو جا
کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے میرے اور آپ کے دل میں. ہم ٹکے ٹکے پہ مر رہے ہیں، خدا کی قسم، ٹکے ٹکے پہ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے کہا تھا عمل کر لو، ایک وقت آنے والا ہے لوگ دین بیچیں گے. دین صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. دنیا نہیں. ایک استاد ہے، ایک طالب علم نے نا ان کی جیب سے 40,000 روپیہ نکال لیا. تو اگلے دن کلاس میں اس نے دیکھا کہ استاد جی کا چہرہ غصے والا ہوگا، کوئی بوجھا بوجھا ہوگا، آج پڑھانے کا انداز اور ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں. اسی طرح 7 دن وہ پیسے لیے پھرا، تو پھر اللہ نے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا، اس نے واپس ہو رہی ہے پھر استاد جی جیب چھپاتے. اگلے دن دیکھا کہ آج استاد جی خوش ہوں گے، آج ہنس ہنس کے باتیں کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں، وہی انداز. سبق کے بعد ملا تو کہنے لگا استاد جی یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے آپ کو 40,000 روپیہ نکلا تھا، لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، جب نکلا آپ کا پھر بھی لہجہ وہی تھا، آپ کا پھر بھی انداز وہی تھا، جب ملا تو پھر بھی وہی. انہوں نے کہا بیٹا دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہی یہ ہے، مل جائے تو خوش نہ ہو، چلی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے طالب علموں کو مذاق میں کہا کرتے تھے، پترو ایک نقطہ یاد کر، مل گئی تے روزی، نہ ملے تے روزہ. زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نصیب میں جو ہے بس اس پہ راضی ہو جا. اس نہج پہ، اس منہج پہ، اس سٹیج پہ، اس مرحلے پہ اگر کوئی بندہ پہنچ جائے، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ میں نے پورا ریوڑ دیا تھا اس کو گائیوں کا، تجھے پتا ہے اگر یہ میرا عمل محبوب ہے تیرے ہاں تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نکالنا. اللہ نے پتھر تھوڑا سا اور ہٹا دیا. تو تیسرے نے تو کمال کر دی تھی، نوجوان تھا، شاب تھا. اللہ تجھے پتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، میں اس سے برا عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اس نے 1,000 دینار طلب کیا اس کام کے لیے، میں نے اکٹھا کیا، پھر ہم دونوں علیحدہ ہوئے، بے لباس تک ہو گئے. جب میں اس کے قریب ہوا تو اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا تھا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. یا اللہ تیرا خوف میرے دل میں آیا تھا، میں وہاں سے چلا گیا. وہ پیسے بھی اس کو دے دیے، تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی خواہشیں قربان کر دی. اللہ نے پتھر اٹھا کے وہاں پھینک دی. کوئی عمل لے جاؤ، اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤ، رب کے دین کے لیے بالخصوص کر جاؤ. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، پتہ نہیں نہ جانے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو. ایک دن سیدنا عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا بلال سے کہنے لگے، بلال ایک بات تو بتا. میں جی، کہ بنو امیہ کے لونڈے جو تیرے جسم کے نیچے انگارے بچھاتے تھے وہ بجھتے کیسے تھے؟ بلال نے کہا میرے خون سے بجھتے تھے، میرے خون سے بجھتے تھے. کہا بلال پھر آج میری یہ خواہش ہے، میں تیری وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں. سیدنا بلال کہنے لگے امیر المومنین آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے امیر ہیں، آپ کا حکم بجا لانا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں آپ میری کمر نہ دیکھیں. میں کیوں؟ کہا یہ کمر میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دکھائی، قیامت کے دن اپنے رب کو دکھاؤں گا تاکہ اس کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں. کہا نہیں بلال میں نے آج تیری وہ کمر دیکھنی ہے، امیر المومنین نہ دیکھیں. چلیں آپ میری قمیض کے اندر سے ہاتھ ڈال لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، شجاع اور بہادر کبھی اور نہ ڈر، جس کے غیر و غضب سے کسر و کیسرا ہل جاتے تھے، بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا تو امیر المومنین کی چیخ نکلی، او بلال تیری کمر میں گوشت ہے ہی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں. کہا یہی تو بچا کے رکھی ہے رب کو دکھانے کے لیے. آپ نے میں نے کیا بچایا ہوا ہے بھائی؟ میں کیا پیش کروں گا رب کو قیامت کے دن؟ کوئی چھپا چھپا عمل رکھ اپنی زندگی میں، کوئی محنت کر جا اپنی زندگی میں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی بات سنے میں بات ختم کروں. پرندہ ہے، چھوٹا سا ہے،
سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے، کہا کدھر ہے؟ مالی وہ تو نظر نہیں آ رہا، امکان من الغائبین، یہی چھپا بیٹھا ہے کہ کہیں ہے ہی نہیں، ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا، سزا دوں گا، میری اجازت کے بغیر نکلا کیوں ہے؟ اس طرح کی باتیں ہیں۔ سلیمان غصے میں اوپر سے ہدہد آ گئے، فضاؤں میں اپنے پر پڑپڑاتا ہوا کہنے لگا احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، بات سن، تیرے میرے بڑے پتے کی بات ہے۔ کہا سلیمان ارض یمن سے آیا ہوں، شام کی سرزمین سے اڑا تھا، یمن کی پٹی پہ گیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدے کرتے ہیں رب کو چھوڑ کے، میں تحقیق کر کے آیا ہوں، اور رب کو چھوڑ کے سجدے کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو دعوت دینا؟ سلیمان علیہ السلام ہکے بکے رہ گئے، ایسے تو عقیدے کی بات ہے، پتہ نہیں میرے کرنے سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہنا نہیں کہ سارے پیران دیا دلیاں بھی جان دیا نے۔ پرندہ ہوا میں کھڑا ہو کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے میرے پاس وہ خبر ہے جس کا آپ کو علم ہے، نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام تھے، ہم یہی تو خدا کی قسم لوگوں کو درس دیا کرتے ہیں، تحقیق کیا کرو، سنے سنے واقعے جھوٹی موٹی باتیں کوئی بات کر لے پوچھ لے تو آگے سے کہتے ہیں تو ابھی ہو گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ویسے نہیں مانا، فرمایا میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، تحقیق کروں گا۔ خط لکھا، خط کیا تھا؟ 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ کہا ہدہد جا، یہ میرا پیغام ان تک پہنچا گیا۔ بات سنیے گا، 1500 کلومیٹر کا سفر ہے یمن سے شام کا۔ پرندہ پہلے اڑ کے گیا پھر واپس آیا، کتنا سفر ہو گیا؟ 3000۔ اب اللہ کی توحید کا پیغام لے کے گیا پھر واپس آیا، کتنا ہو گیا؟ اللہ کی توحید کی خاطر ہدہد نے 6000 کلومیٹر کی پرواز کری۔ آپ نے کتنا سفر کیا؟ کیا کیا ہوا ہے ہم نے اپنے رب کے دین کے لیے؟ ہم خواہ مخواہ ارادی ہوئے بیٹھے ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ اور بھائیوں نہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ تھوڑی سی قیمتی زمین لینے کے لیے پوری زندگی کا سرمایہ لٹ جاتا ہے۔ رب کی جنت خدا کی قسم اتنی قیمتی ہے، کوئی لاٹھی نہیں پڑی میرے پاس، یہ پکڑا لیں، چلے یہ پکڑا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لو جی، یہ لاٹھی سمجھ لیں آپ، اس کو اگر میں یہاں پہ رکھ دوں تو یہ کتنی کو جگہ گھیر کے کھڑا ہے؟ 1 انچ ہی ہوگی نا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان سن لیں، فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں اگر کسی کو اپنی سوٹی رکھنے کی جگہ مل گئی تو پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک طرف، جنت کی چیز 1 انچ زمین کا مقابلہ نہیں۔ یہ اتنی قیمتی جنت ہمیں سوئے مل جائے گی، بس فضول کی زندگی گزار کے مل جائے گی؟ اور بھائیوں نہیں، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے بڑی توجہ درکار ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے، ایک ڈاکٹر صاحب کا وہاں درس تھا، ڈاکٹر تھے وہ دل کے، تو اس دن ہم مدینہ یونیورسٹی سے مسجد نبوی نہ گئے کہ چلے آج ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنتے ہیں، کوئی دل کے نسخے ہوں گے، دل کی باتیں ہوں گی، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ماشاءاللہ اتنا نیک انسان ہے۔ وہ آئے تو ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی، سفید داڑھی، بڑا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، تو انہوں نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات پتہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میں دل کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور علاج کرنے کی ایک شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ 7 دن مسلسل پہلے صف پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو نماز شروع کر، جب 7 دن تیری نماز ہو جائے گی میں تیرا علاج شروع کروں گا۔ کہتے ہیں جو میری شرط مانے میں اس کا علاج کرتا ہوں، لیکن 60 سے 70% لوگوں کو علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔
بات سنیں کہ میں کر رہا تھا. کہا ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا, میرا عملہ دوڑ کے آیا, کہا جی جلدی آئیے, ایک نوجوان ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بڑی سیریس حالت میں ہے اور ہماری اوور سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی روح نکل رہی تھی. نوجوان 30 سے 32 سال اس کی عمر, روح پاؤں سے نکل کے اس کے گھٹنوں کے قریب آ چکی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلی پنڈلی سے ٹکراتی ہے جب انسان آخرت کی طرف جانے لگتا ہے. روح کو فرشتے روکتے بھی ہیں. چودھری صاحب کی روح کو تو فرشتے ضرور روکتے ہیں, دور کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, اپنی روح نکال. چودھری صاحب تو کہتا تھا میں بڑی شے ہوں, چل اپنی روح نکال کے دکھا. کیوں جی اللہ نہ ہمارے کو مر سکتا ہے؟ میں ایک دفعہ ویڑی پروگرام پہ آ رہا تھا, کوئی دنیا سے ستایا ہوا نوجوان, اس نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی. یا شام کا ٹائم تھا, ٹرین اس کے اوپر سے گزری, اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں ٹانگیں کٹ گئی, لیکن مرا نہیں. اب شروع ہوئی اس کی مصیبتیں. اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مر سکتا, وہ روک لیتے ہیں جانوں کو. تو والا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس نزا کے عالم میں جب لوگوں کی ہوشیں اڑ جاتی ہیں فرشتے دیکھ کے, اس بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا, اس کو بوسہ دیا, باپ کا ہاتھ پکڑا, اس کو چوما, اور دونوں سے کہا ابو امی اگر میں نے کبھی پوری زندگی آپ کو تکلیف دی ہو تو ہمیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر. اس کے دوست کھڑے تھے, کلاس فیلوز تھے, ان سے بھی اس نے اس طرح کی بات کی. کہا ہمارے سامنے وہ نوجوان نے اپنا پورے کا پورا رخ قبلے کی طرف کیا, اونچی آواز میں کلمہ پڑا اور اس کی روح پرواز کر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رونے لگ گیا, میرا عملہ بھی رونے لگ گیا. نوجوانوں پہ تو شیطان بڑا حاوی ہوتا ہے, ان کی تو خواہشات بڑے عروج پہ ہوتی ہیں, انہیں تو آخرت کی فکر ہی کو نہیں ہوتی. ساری رات بیٹھ کے فیس بک پہ اپنی سارے صلاحیتیں ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. کہتے میں نے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ادھر لے جا کے پوچھا آپ کا یہ بیٹا کیا کرتا تھا؟ اتنی خوبصورت موت کے پیچھے کوئی تیاری بھی تو ہے نا. سلف صالحین میں سے ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے, وہ فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. تو بیٹوں نے کہا آپ اتنے نیک ہو کہ موت سے خوف کھا رہے ہیں, موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا, موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے اپنی موت کے اس لمحے کی تیاری کے لیے بچپن سے اب تک اس گھر میں 3000 دفعہ قرآن پڑھا ہے. 3000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. مجھے کیا ڈر ہے اس دنیا سے جانے کا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کے باپ کو میں نے سائڈ سے ہو کے پوچھا نا, پتا اس کا جواب کیا تھا؟ میں تو سیدھی بات کہا کرتا ہوں, میں بیان کر سکتا ہوں, آپ سن سکتے ہیں. بس نوجوانوں کی جماعت بیٹھی ہے, اللہ سب کو نصیب کرے کہ ہمارے ایمان کا ہو. کہتے ہیں اس کا باپ کہنے لگا میرے اس بیٹے نے 17 سال, کتنا 17 سال کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. اس کی جوانی کے 17 سال جو بیتے ہیں, اذان بعد میں ہوتی تھی, یہ مسجد میں پہلے پہنچا بیٹھا ہوتا تھا. ہم سوچتے ہی رہتے ہیں حدیث جماعت 20 منٹ بیان ہے. حدیث میں شیطان تبگیہ دیتا رہتا ہے, جب جماعت ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے سو جا دے, سورج نکلنے جو ٹائم ہے. اور جب سورج نکل آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے. فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ, اس کی صبح خباثت والی ہو گئی. یہ سستی کا مارا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا انسان ہے. اس کا دن کیسے گزرے گا. اس لیے آ جائیں, اپنے عملوں کو سیدھا خالص کریں, آخرت کی تیاری کریں, اللہ کے دین کے لیے کچھ کر کے یہاں سے جائیں. ہم یہاں سے جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ ایک کلمہ اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے, ریاکاری سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے, اور اللہ ہمیں اسی طرح اپنی جنتوں میں جمع فرمائے. اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے عہد کوثر کا پانی دے, اور اللہ ہمیں نبیوں صدیقوں شہداء صلحاء اور یاد کے ساتھ جمع کرے. اللہ رب العزت اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کی زندگیوں میں برکتیں دے, ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کو جاری و ساری رکھے.
اللہ ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے، اور اللہ ان مسجدوں کو، مدرسوں کو، دین کے مراکز کو نور کے منبر بنا دے اور دین کو پھیلانے والے مراکز بنا دے۔ اللہ اس مسجد کو ہدایت کا سرچشمہ بنائے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اللہ اس سے معاف فرما دے، کوئی خیر کی بات تھی تو اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر ساتھی، جماعتی ساتھی، تقریباً 30% ساتھی، 40% ساتھی جمعے میں خاص طور پر اپنی مرضی سے آتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے۔ کوئی نصیحت ایسی کر جائیں کہ جمعے میں وقت پڑھائیں، اللہ آپ کو رضا کر دے۔ جی میں نے بات دوران درس بھی یہ کر دی تھی، شاید اس تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھڑی میں آنے والوں کو، امام کے قریب بیٹھنے والوں کو، غور سے خطبہ سننے والوں کو اتنی بڑی فضیلت سنائی ہے کہ ہم نے اس سے بڑی فضیلت والی کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا ثواب ہے۔ اب گھر سے پیدل چل کے آتے ہیں، کتنے قدم بنتے ہیں؟ اور ویسے صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جن صحابہ کے گھر مسجد کے قریب تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے تھے تاکہ قدم زیادہ بڑھ جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جب تم قدم رکھتے ہو گناہ گرتے ہیں، اٹھاتے ہو جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 دن کے گناہ معاف کروانے کے لیے جمعہ آتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہا وزیادۃ 3 ایام۔ فرمایا جمعے سے جمعہ، جب تم جمعہ پڑھتے ہو اللہ پچھلے جمعے سے اس جمعے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس پہ 3 دن کا اضافہ کر کے مزید رحمت کرتے ہیں اور 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہو اور ہم سستی کا شکار رہیں تو یہ ویسے سیدھی سی بات ہے، ہوتی سستی ہے اور کچھ نہیں ہے، ہوتی سستی ہے۔ مجبوری ہو تو پھر تو الگ بات ہے، اس لیے اس سستی کو ترک کریں اور جمعے کے دن آ جائے کریں۔ ایک اور جمعے کی بڑی خوبصورت بات ہے، کبھی اس پہ بھی عمل کریں، بلکہ جمعے کر لیں، اللہ توفیق دے۔ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی اذان تک ایک گھڑی ہے، چھپی چھپی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے مختصر سے۔ حدیث میں الفاظ ہے وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، آپ اپنی انگلی سے یوں سمجھا رہے تھے کہ یہ تھوڑی سی گھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گھڑی اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ دعا کر رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ کبھی ایک جمعہ یوں بھی پڑھو، عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاؤ اور مغرب کی اذان تک دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ قبول کر دے۔ میں عمرے پہ تھا تو اپنی بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں، ایک دن عصر کے بعد میں بالکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے مغرب کی اذان تک ایک دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ یونیورسٹی کا داخلہ چاہیے، میں نے مدینے میں علم پڑھنا ہے، تیرے نبی کے شہر میں علم پڑھنا ہے، بس یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑ رہا ہے، ہم واپس آئے حج کر کے، میری سسٹر بھی ساتھ تھی، تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے سالگرہ سفر میں، تو میں نے وہ جہاز میں کمبل منگوایا اور سو گیا۔ تو سسٹر کو میں نے کہا کہ مجھے اٹھائیے گا مت، کھانا بھی میرا کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میں نے آرام کر دیا۔ تو تھوڑی دیر جہاز اڑا تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا، کہا اللہ کے بندے یہ سونے کا ٹائم ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر یہ سفر بھی کیسا عظیم سفر ہے، پھر ہم ہیں بھی کہاں، زمین و آسمان کے درمیان، تو اپنے داخلے کی دعا نہیں کرے گا، سونے کا ٹائم ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے کمبل کھینچ کے اپنے چہرے پہ کیا تو میں نے کہا سسٹر وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ جب اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ عصر سے مغرب تک وہ مانگو تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ تو میں نے مانگی ہوئی ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو میں واپس آ کے 2-4 دن کلاس میں بیٹھا تو لیٹر آ گیا کہ آپ کا داخلہ ہے، آپ مدینے آ جائیں۔ میرے بھائیوں نیکیوں کی طرف رغبت رکھے، بس خلاصہ یہ ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے، نیکی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کو یہ توفیق مل جائے نا، اللہ اس کے لیے یہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس بندے کو تہجد کی عادت ہے نا، اس کو تہجد کے بغیر آرام آتا ہی نہیں۔ جس بندے کی قرآن پڑھنے کی عادت ہے اس کو قرآن پڑھے بغیر آرام آتا ہی نہیں، کہ میں تھانوں نہیں نا آتا فیس بک کے بغیر۔ وہ ایک بزرگ کو کہا نا بچے نے، انہیں کہ دادا جی
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ YouTube, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਨਾ रोजा, ना ज़कात, ना कोई इबादत, ना रियाजत, ना फिक्र, ना अज़कार, इसने तो छीन लिया ना हमसे सब कुछ। यही बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इससे जान छुड़ाएंगे। हम एक तजर्बा भी किया करते हैं। मेरे एक उस्ताद साथी हैं, मुझे कहने लगे यार अहमद साहब एक जानदार से मैं जितना भी जोर लगाता हूँ ना मेरी फजर की नमाज रह जाती है। हालांकि हम मदरसे में रहते हैं, क्या वजह हो सकती है? कोई जिक्र दसो, कोई गल दसो। मैं क्या दसा, नाराज नहीं होना। कहते दसो। मैं को मोबाइल पढ़ाओ। मैंने मोबाइल पकड़ा, फेसबुक भी उड़ा दी, यूट्यूब भी उड़ा दिया, टिकटॉक भी उड़ा दी, सारी एप्लीकेशनें उड़ा दी। मैं कहला पुत्र तेन जे टाइम जागना हो मेरा नाम बदल दिया। जब रात को सोना ही 2 बजे तक फेसबुक देख देख के है तो खाक में उठ के कोई तहज्जुद पड़ेगा। और यकीन करें फिर वो मुझे सफे उबल के नजर आने लग गया। मैंने कहा यार थोड़ा जिसका तो कामयाब है। तो मैंने कहा यही तो शैतान है, तो इस वक्त हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए बुराइयों से हमारे एक इंटरनेशनल उस्ताद थे, वो ट्रेनर, वो कहते थे हमारी जिंदगी तकसीम होती है ना, आप अपनी जिंदगी से बुरी चीजें निकालते जाएंगे, नेकी बढ़ती जाएगी। नेकी को कम करेंगे, बुराई बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा अपनी जिंदगी से फजूल चीजों को निकाल दो तो नेकी रह जाएगी और फिर अल्लाह इंशाल्लाह राजी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगरचे आज हमारी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी ऐसे आए हैं जिनको देखकर मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे। अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए और जो कुछ हमने सुना है अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक तादाद उतनी नहीं है, लेकिन मुझे आज के दर्स की बहुत ज़्यादा खुशी है और शायद सारे साथी खुश होकर जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं आपके तवज्जो से शेख साहब से दरख्वास्त भी करूँगा कि 3-4 माह के बाद फिर इंशाअल्लाह गर्मी के दिनों में फिर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। शेख साहब हमें तकलीफ देंगे। आप तमाम साथियों की अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको जमात की तरफ से खाने का इंतजाम है, बाहर आप बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे। सलाम अलैकुम।